اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ ہم اللہ کے مغلوب ہیں، کفار ہم پر غالب ہیں۔ آج ہم پر ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر شام میں دیکھیں، شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اگر فلسطین میں دیکھیں، فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب قطر میں بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، ہم وہ امت مسلمہ تھی کہ آدھی دنیا پر امت مسلمہ نے انصاف اور عدل کی حکومت قائم کی تھی۔ آج وہی اندازہ کریں، اب جب اسرائیل چاہتا ہے، جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے وہ ملک پہ حملہ کرتا ہے۔ جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ مرضی سے حملہ کرتا ہے۔ جب وہ یمن میں حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اسے نہیں روکتا۔ اگر ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو ایران پہ بھی حملہ کر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ جو اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ جب قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، پوری امت مسلمہ کے حکمران اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہر ایک مسلمان اس کی مذمت کر رہا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، فساد پھیلا ہوا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کمائی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان خشکی پر رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد مسلمانوں کے اوپر سے، مؤمنین کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اور خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اوپر انتہائی زیادہ مشکل وقت گزر رہا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات کو چھوڑا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑا ہے، تو آج ہم مغلوب ہیں، کفار ہم پر غالب ہیں۔ آج ہم مغلوب ہیں اور کفار ہم پر غالب ہیں۔ اوپر امت مسلمہ پر ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر شام میں دیکھیں، شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اگر فلسطین میں دیکھیں، فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب قطر میں بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرنا چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کیسی رحمت نازل ہو سکتی ہے، کیسے انعامات ہمارے اوپر نازل ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ہم وہ امت مسلمہ تھی کہ آدھی دنیا پر امت مسلمہ نے انصاف اور عدل کی حکومت قائم کی تھی۔ آج وہی امت مسلمہ ہے، انتہا درجے کا امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضور نے جو ہمیں زندگی بتائی ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھ دوں، جب سے اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے قطر کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے سپہ سالار کو بلایا ہے۔ اس سے آپ حضرات کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ پاکستان کے اوپر پوری امت مسلمہ کی نظر ہے، یہاں تک کہ فلسطین کے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں وہاں پہ۔ کفار ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کفار کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کفار کی طرح اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کفار کی طرح لباس ہے، ہم ان کفار کی زبان کو اپنے زبان سے بولنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح ہوگا، امت مسلمہ اس انداز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے گی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے طالب علم ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، ان سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا عوام الناس کا، تو پھر ہم ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج آپ اندازہ کریں، اب جب اسرائیل چاہتا ہے، جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہ ملک پہ حملہ کرتا ہے، جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ مرضی سے حملہ کرتا ہے۔ جب وہ یمن میں حملہ کرنا چاہتا ہے کوئی اسے نہیں روکتا، اگر ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو ایران پہ بھی حملہ کر جاتا ہے۔ اب قطر میں اس نے حملہ کیا، پوری امت مسلمہ کے حکمران صرف مذمت کر رہے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی ان کے لیے طاقت نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کر رہے اس سے آگے بڑھنے کی۔
شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مذمت نہ کریں بلکہ اس سے بڑھ کر اور بھی حکمرانوں کو جو اقدامات کرنے چاہیے.